آج کی جو گفتگو ہوگی اور آج کی پوری مجلس کا جو ماحصل ہوگا وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنا. یعنی ایک بندے کا تعلق اپنے رب سے کیسا ہونا چاہیے اور کس حد تک ایک بندہ اپنے رب سے محبت کرنا چاہیے. اور پوری کائنات میں ساری چیزوں کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے. یعنی کوئی بندہ کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی تخلیق شدہ ہے. اس کے فیصلے پر یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. اور اگر وہ نہ چاہیں تو کائنات کا کوئی بندہ ایک رونگٹا بھی بنا نہیں سکتا. یعنی یہ اس کی خاص تخلیق ہے اور اس کی ملکیت ہے. تو اب جب اس رب کریم کی یہ شان ہے تو بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا اعتراف کریں, وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ رب سے یوں کہے کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, ہم تیری محبت کا دم بھرتے ہیں. اس نے ایک جلسہ عالم ازل میں اس نے سجا کر لوگوں کے درمیان اپنی ربوبیت کا اعلان کروایا تھا اور یہ فرمایا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کائنات کے ہر انسان کی روح نے یہ جواب دیا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. اور یہ رب نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج بھی دنیا میں جو انسان پیدا ہوتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ کائنات کا ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کے سوا کسی مذہب پر نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ اگر کسی یہودی کے یہاں جنم لیا تو وہ یہودی اس کے ماں باپ اس سے بناتے ہیں, نہ کہ بیٹا یہودی پیدا ہوا. اگر کسی نصرانی کے گھر جنم لیتا ہے تو وہ ہے فطرت اسلام پر, اس کے ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں. اگر کسی مجوسی کے گھر پیدا ہوا تو وہ اگرچہ مجوسی کے گھر میں ہی جنم لیتا ہے لیکن وہ ہوتا فطرت اسلام پر ہے, اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں. اگر وہ ہنود کے گھر میں جنم لیتا ہے تو وہ ہنود کے فطرت پر پیدا نہیں ہوتا بلکہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ اہل ہنود اسے, اس کے ماں باپ اسے جو ہے ہنودیت کی طرف لاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ ہی اسے اسلام کا سبق عطا فرماتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے مزاج اسلام کے اس طرز عمل سے کوسوں دور چلے گئے. رسم باقی ہے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں, ہمارے یہاں آج بھی رسم باقی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں جیسے بچہ جنم لیتا ہے تو ہمارے دین میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دلوائی جائے. اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے, چاہے کہیں بھی رہتا ہو, سٹی میں رہتا ہو, دیہات میں رہتا ہو, کسی بھی نگر میں وہ رہتا ہو, سب سے پہلی فکر اسے یہ ہوتی کہ بیٹے نے جنم لیا سب سے پہلے اذان دلواتا. اب دوسری سنیے, اس کے بعد اس کو گھٹی پلاتے ہیں جس کو تہنیک کہتے ہیں. اور یہ گھٹی بھی جو ہے وہ بھی سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دی جاتی ہے. یعنی یہ رسم باقی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بڑے ہونے کے دوران یعنی حد بلوغ تک اس کے سینے میں اللہ کی محبت کا کیسا چسکا اس کو دینا چاہیے اور اس کو کیسا بنانا چاہیے, یہ ہماری سوسائٹی سے غائب ہو گیا. اس لیے آج ہمارے بچوں کو اللہ کی محبت کے حوالے سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنا ہم اور آپ دیکھتے رہے. اور آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کی فضیلت بیان کرتے ہیں, سب کی شان بیان کرتے ہیں, لیکن اگر کہیں بات نہیں ہوتی تو اللہ کی وحدانیت کی بات نہیں ہوتی. اگر کہیں بات نہیں ہوتی تو اللہ کی قدرت کاملہ کی بات نہیں ہوتی. اگر بات نہیں ہوتی تو اللہ کی الوہیت کی بات نہیں ہوتی. اگر کہیں بات نہیں ہوتی تو شان الہی کی بات نہیں ہوتی. اگر کہیں بات نہیں ہوتی تو عشق الہی کی بات نہیں ہوتی. اگر کہیں بات نہیں ہوتی تو الوہیت ربانیہ کی بات نہیں ہوتی. ورنہ کائنات میں جتنے بھی انبیاء ہیں, جتنے صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تابعین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں,
الہی اور محبت الہی کا درس دیا ہے۔ آج ہم اس سے عاری ہو گئے اور ہم نے اپنے بچوں کے معاملات کو اتنا ایزی چھوڑ دیا ہے کہ اب بڑی جلدی ہمارا بیٹا جوان ہو کر اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے اور وہ اسلام کے قوانین اور اس کو وہ بوجھ سمجھتا ہے۔ لیکن میں آسان لفظوں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اگر قدرت نے چاہا اور میری چند باتیں اگر آپ کے جذبات کے اندر داخل ہوئی اور محبت الہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر آپ تک میری باتیں پہنچی تو آج سے کوشش کیجئے کہ قدرت جب چاہ لینا کہ کسی بندے کو اپنا بنانا ہے تو وہ بچپن سے ہی اس کے دل میں وہ اپنی وحدانیت ڈال دیتا ہے، اپنی محبت پیدا کرتا ہے۔ اب آپ اور ہم اپنا حساب کریں گے، میں نہیں کہتا آپ کو کہ آپ ایسا کریں، آپ خود اپنا حساب کریں گے۔ میں نے گزشتہ سال شاید یہ بیان نہیں کیا ہوگا یا کیا ہوگا تو اس کو ریپیٹ سن لیں۔ کائنات میں ایک شخصیت گزری ہے جن کا نام حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ ہے۔ یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں اور جن کے سلاسل چلتے ہیں ان سلسلوں میں اگر اعلیٰ نمبر پر یعنی پہلی پوسٹ کے قریب اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت شیخ معروف کرخی کا نام آتا ہے۔ یعنی یہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن قدرت کا کرنا دیکھیے، اس نے جب اپنی محبت پر پیدا کیا انسان کو تو وہ بناتا کیسا ہے؟ جیسے ان کو جنم دینا ہوا نا تو مجوسی کے گھر پیدا فرمایا۔ اب جنم لے رہے ہیں مجوسی کے گھر، اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ماں باپ ہی آگ کے پجاری ہو وہ بچہ کیا بنے گا؟ لیکن جب ماں باپ نے اس کو سمجھدار ہوا اور جب یہ بچہ اس لائق ہوا کہ اسے مجوسیوں کے پاس بھیجا جائے، پادریوں کے پاس بھیجا جائے، تو انہوں نے اپنے بچے کو پکڑا اور لے جا کر ایک پادری خانے میں پیش کیا جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور جیسے وہاں جا کر ان کو پہنچایا اور انہوں نے پہلا سبق یہ دیا کہ بولیے 3 خدا ہے، اور جیسے 3 خدا کی بات کی، یہ چند سالہ بچہ جس کو قدرت چاہتی ہے نا تو اپنی محبت کا چراغ یوں اجاگر کرتی ہے، وہ چند سالہ بچہ وہی پادریوں کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ لالا هو اللہ احد۔ یعنی یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 4 سال کے چھوٹے سے بچے نے یہ کہا 3 خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو ایک ہی ہے۔ یہ حضرت معروف کرخی کا جواب سنا، پادریوں نے مارا اور باقاعدہ ان پر زجر و توبیخ کی، اور جب ان کو ڈانٹا پیٹا اور مار کر اسے ان کے پادری خانے سے باہر کر دیا۔ لیکن دیکھیے اس زمانے میں بھی بچوں کو قدرت یہ جلاتی ہے، اس زمانے میں وہ چاہتے تھے کہ میں هو اللہ احد پر رہوں، مجھے کوئی 3 خدا منوانے کی بات نہ کرے۔ تو اسی وقت انہوں نے کیا کیا؟ گھر نہیں گئے، پہلے غور کیا، کہا گھر جاؤں گا تو پھر واپس چھوڑ دیا یہاں جاؤں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہاں جایا جائے جہاں سے ایک خدا کی وحدانیت کا سبق دیا جائے۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیں اپنے بچے کو کہاں بھیج رہے ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا کہاں بھیج رہے ہیں اور نہ میں اس کا مخالف ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج اگر ہمارا بچہ اللہ کی وحدانیت سے خالی ہے اور آج ہمارا بچہ کلمہ تک نہیں جانتا، اس میں سب سے بڑے قصوروار ہم لوگ ہیں۔ وجہ سب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جاتے کہاں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ سب سے پہلے جاتے ہیں بال مندر، اس کے سوا کہیں نہیں جاتے، اور اسے بھی چھوٹا ہو کہ گھر میں زیادہ ستاتا ہو تو ہمارے یہاں مدرسے چلتے ہیں چھوٹے موٹے کہ بھائی چھوڑا لاؤ نا اس کو 1-2 گھنٹہ مولانا ساچویں گے، یعنی આપણે મોહલાના રાખ્યા જી માટે આપણા છોકરાઓને સાચવે। مولانا لڑکوں کو ساچھونے کے لیے نہیں ہے، یہ تو دین سکھانے کے لیے ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا جو سمجھدار بچہ نہیں ہوتا نا اس کو ہم وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن یہ ہماری کج فہمی ہے۔ ہم جو اچھے بچے ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، اس سے ہم اسکول بھیج رہے ہیں، اور جو باڈا ہو، بوبڑا ہو، لنگڑا ہو، اور جس کو کچھ گتا گم نہ پڑتی ہو اور پورا علاقہ اس کو جو ہے نا وہ جانتا ہو، اس کو ہم مدرسہ بھیجتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دین نہیں پھیلتا، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ تجسس کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو پہلی درسگاہ میں کہاں بھیج رہے ہیں۔ اس کی مثال میں حضرت معروف کرخی سے دے رہا ہوں۔ فوری طور پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب باتیں ضرور کریں لیکن باتیں اتنی بھی زور سے نہ کریں کہ میری باتیں لوگ سمجھ نہ سکیں۔ میں اب بزرگوں کا ادب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھیں۔
لیکن میں حضور کا میلاد پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی کوئی بھی بندہ آپس میں بات چیت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا صلہ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ مجلس ہم لوگ یہ دائرہ نہیں کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی شان کی مالک ہے یہ مجلس کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ خوش نصیب بندے تھے جن کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے۔ اب یہ کون ہے؟ حضرت علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور جب حضور خواب میں تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں نے حضور کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ حضور اب کہاں جا رہے ہیں، یعنی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا فلاں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، یعنی کسی بندے کا نام لیا، کہا فلاں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو صاحب زیارت بزرگ تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بندے کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو ملنے آئے اور آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا، کہا تم نہیں جان رہے ہو؟ کہا کیا؟ کہا جس سے ملنے جا رہا ہوں نا وہ میرا میلاد پڑھ رہا ہے۔ یہ میلاد کے حوالے سے جو میں نے یہ بات کہی نا، یہ اس کی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں یہ جیسے اور محفلیں ہوتی ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو یہ اعتقاد ہے کہ ہم یہاں سے بات کرتے ہیں تو اس اعتقاد سے کرتے ہیں کہ ہمارا نبی کل بھی حیات تھا، آج بھی حیات ہے اور قیامت تک حیات رہے گا، اور وہ ہماری ایک ایک بات تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر دل میں ارادے لے کر بھی آؤ گے نا تو رسول اللہ اس سے بھی بھانپ لیتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس انداز سے ان سے محبت فرماتے ہیں، یعنی وہ صرف میلاد مناتا ہے اس پر؟ تو حضور نے فرمایا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میلاد منانے والوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو میرا میلاد منائے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی یہ شفاعت کا ذریعہ سمجھ کر اس میں بیٹھا جائے گا اور اس کو سنایا جائے گا۔ آگے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے زیادہ؟ تو فرمایا جو میری میلاد پر صرف خوشی منائے گا تو جو ہم سے خوش ہوتا ہے محمد رسول اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ اس انداز میں اس کو مناتے ہیں، اس کو سیریس لیں۔ جیسے راج کی لوگوں کی باتیں زیادہ سنتے ہو نا، ایسے کبھی اپنے امام کی باتیں بھی سن لیا کرو۔ کسی رہبر کی باتیں سن لوگے نا تو ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو پسند آ جائیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو جو ہے نا ایسی جگہ پر بھیجے جہاں سے اس کا دین شروع ہوتا ہو اور وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہو، ورنہ یہ دور ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو مرتد بنا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام سے متنفر کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو یہ پیغام دینا ہوگا۔ حضرت معروف کرکی نے یہ سن لیا، کہا یہ لوگ تو مجھے 3 خدا کا سبق دے رہے ہیں، فوری طور پر وہیں سے گھر نہیں گئے اور سیدھے ایک روایت کے مطابق اس زمانے میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور سیدھے ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور ایک روایت میں یہ لکھا کہ حضرت داؤد طائی کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہ دونوں ایک ہی زمانے میں مطلب بزرگ گزرے ہیں، اب کسی کی بھی بارگاہ میں گئے ہو، لیکن وہاں انہوں نے ایک بڑی عمر گزار دی، ماں باپ کے گھر گئے نہیں۔ اب ایک زمانہ بیت گیا کہ بیٹا مدرسے میں اب پادری خانے میں گیا تھا، وہاں سے بچھڑ گیا، اب تک گھر نہیں لوٹا۔ تو ماں کی ممتائیں اور زیادہ آگے پیشکش کرنے لگی اور ان کی زبان میں انہوں نے یہ تڑپ ظاہر کی کہ بیٹا جس بھی حال میں ہو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ بیٹا ہمیں واپس مل جائیں۔ بس یہ تڑپ جو ہے ان کی بھرائی، اور باقاعدہ ایک زمانے کے بعد حضرت معروف کرکی نے دروازے پہ دستک دی، اور جیسے وہ تشریف لائے ماں باپ نے پوچھا کون؟ کہا معروف۔ ماں باپ نے پوچھا بیٹا کس دین پر ہو؟ تو دیکھیے 4 سال میں پادری خانے بھیجا تھا، اب یہ جوان ہو کر بیٹا دروازے پر ہے، ماں باپ پوچھ رہے ہیں کس دین پر ہو؟ تو کہا ماں تمہارا بیٹا دین اسلام پر ہے، یعنی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر آئے تھے، کہا دین اسلام پر ہے۔ تو کہا بیٹا دروازہ بعد میں کھولیں گے، پہلے باہر سے ہی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ یہ بیٹا سبب بنا ماں باپ کے مسلمان بنانے کا۔ آج ہماری اور آپ کے گھر سے جو اسلام جو جا چکا ہے نا،
اس میں ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور ہمیں اللہ کی محبت کی دعوت دینی ہوگی. ورنہ سن لیجئے صاف صاف میں قرآن اور حدیث پیش کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے یہاں کیا دیکھا جائے گا. ہم جو کچھ بھی سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں یا پوری دنیا جو رسمی طور پر چل رہی ہے نا وہ وہاں کچھ نہیں ہوگا. آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہوں, لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے جس کو صاف لفظوں میں قرآن کہتا ہے, اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا یعنی دین چھوڑ دیا تو وہ بہت جلد ایسی قوم اللہ لے آئے گا جو اس سے محبت کرے گی. یعنی مومنوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اللہ کی محبت کو چھوڑ دو گے اور اس کے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور وہ اس سے محبت کرے گی اور وہ بھی خدا ہو کر اس سے محبت کرے گا. یعنی وہ محبت تو کرے گی جو قوم آئے گی, اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. اور پھر فرمایا اہل ایمان کے حق میں وہ نرم ہوگی, کافروں پر غالب ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں وہ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے سے خوف کھائیں گے نہیں. اور یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے اس سے عطا فرمائے گا. اب یہ قرآن عظیم کی اس آیت سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بن مانگے جب اللہ کا یہ فضل ملا ہوا ہے جو گھر بیٹھے ملا ہوا ہے کہ اللہ نے مومن بنایا, مسلمان بنایا, اس کی محبت کا اظہار کریں. ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا ہماری اور آپ کی کس لسٹ میں گنتری ہوگی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ایک محبت الہی کے اس دعوے داروں میں سے ایک شخصیت کو اور پیش کر دیتا ہوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبت الہی کو رسول اللہ نے کیسے بیان فرمایا اور باقاعدہ لوگوں کو کتنا راغب کیا کہ وہ اللہ سے محبت کریں. سب سے پہلے حضور سے پوچھا گیا, آج ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی ایماندار ہوں, وہ کہتا میں بھی ایماندار ہوں, سب یہی کہتے ہیں, لیکن حضور سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. اب یہ خالی لفظوں سے خالی کسی کو کہہ دینا کہ یہ ایماندار ہے اس سے مومن نہیں ہو جاتا. آج اکثر لوگ ایسا بھی بولتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ہے فلاں یعنی غیر مسلم ہے لیکن بڑا ایماندار ہے. یہ ایمانداری نہیں ہے. ایمان یہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا. پوچھا حضور ایمان کیا ہے تو حضور نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا, کہا بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے کامل محبت نہ فرما لے. یعنی اللہ کی محبت کے علاوہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. پھر حضور نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, کہا جب تک وہ میری محبت میں تمام چیزوں کو چھوڑ نہ دیں, یعنی سب سے زیادہ ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہو تو حضور نے فرمایا وہ میری محبت ہونی چاہیے. یعنی دو اسٹیپ. پھر حضور نے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایمان کا صحیح تر مفہوم کیا ہے. یعنی یہ دو باتیں تو حضور نے کہہ دی, ایمان کیا ہے اس کے جواب میں صحابہ نے اسی پر دوسرا سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ ایمان کا صحیح مفہوم کیا ہے. حضور نے برجستہ دوسرا جملہ کہا یہ ہے کہ بندہ ساری کائنات سے زیادہ اللہ سے محبت کرے اور اس کے رسول سے محبت کرے. بس یہ بات صاف ہے. اب اگر یہ نہیں ہے نا تو ہمیں اور آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. اللہ نہیں کرے, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ مومن نہیں ہیں. اب جس کیٹیگری میں ہے نا اس حساب سے دیکھنے جائیں گے نا تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں تو آپ کو کمی نظر آئے گی. اس لیے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو تڑپائیے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا اللہ کی محبت کا اصول کیا ہے, یعنی ایسے کون سے اصول ہے کہ جس سے اللہ سے محبت ہو جائے. تو ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کھول کر بتایا. میں سب سے پہلی ذات جن کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں, حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے مریدوں کو, اپنے معتقدوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام کے تمام قادریوں کو 3 اصول عطا فرمائے. اللہ کی محبت کے یہ 3 اصول ہیں اور جو بھی اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ اگر ان اصول پر قائم رہا تو وہ یوں سمجھے کہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اب یہ 3 اصول سنیے گا. اللہ کی محبت کے لیے پہلا اصول انہوں نے یہ ارشاد فرمایا, کہا وفا. اور وفا جس میں نہ ہو تو فرمایا وہ اللہ کی محبت میں کامل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے وہ وفادار ہوتا ہے.
لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کی تشریح فرما دے کہ وفا ہے کیا؟ تو فرمایا وفا یہ ہے کہ وہ پوری مکمل زندگی ایک ہی عقیدے پر رہے کہ میرا رب ایک ہے، یعنی رب کے سوا وہ کسی دوسرے کو خدا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج ہم اپنی خود کی خواہشوں کو دیکھ لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ہمیں اللہ کی وفا کم یاد ہے، ہمیں اپنی نفسانی خواہشیں زیادہ یاد ہیں، ہمیں اللہ کی شریعت کم یاد ہے، ہمیں اپنی نفسانی باتیں زیادہ یاد ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کے قانون کم یاد ہیں، ہمیں اپنی چیزیں زیادہ یاد ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ وفا میں کمزوری ہے، ورنہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے تو پھر وہ زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، وہ سب سے پہلے بات کرے گا تو وہ اللہ کی وحدانیت کی بات کرے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دوسری بات سنیے، نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ جب اس سے وحدانیت نصیب ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو سب سے جدا کر کے اس کے دل کو وہ اللہ کی محبت سے مشغول کر لیتا ہے، یعنی اس کا دل بھی بولتا ہے نا تو پھر وہ حق ہو کی صدا لگاتا ہے۔ کائنات میں کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں، حضرت منصور حلاج کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت شیخ شبلی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت بایزید بستامی کے بارے میں بڑا مشہور ہے۔ آپ اس حد تک اللہ سے محبت کرتے تھے، اس حد تک محبت کرتے تھے کہ لوگوں نے آپ کو کیا سے کیا بھی کہا لیکن اس کی پرواہ نہیں کی۔ ایک دن ان پر کیفیت طاری ہوئی، مریدوں نے جب سنا نا تو وہ نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو وحدانیت میں اتنا محبت میں غرق ہو گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اس منزل پر انا الحق کے نعرے کی صفت میں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے۔ اور جب یہ جملہ مریدوں نے سنانا تو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا اللہ سے محبت کرنے والا بندہ اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہے۔ جیسے وہ کیفیت ہٹی نے تو مریدوں نے بتایا، کہا حضور کا کیا؟ کہا آپ نے یہ جملے دہرائے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ایسا کہا۔ تو کہا تم نے سنا؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے کچھ کیا نہیں؟ کہا حضور کیا کرتے؟ مرید آپ کے؟ تو برجستہ ارشاد فرمایا، کہا اب جب کبھی ایسا جملہ کہوں نا تو میری گردن اڑا دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی بایزید بستامی پر چند عرصے کے بعد وہ کیفیت طاری ہوئی تو پھر انہوں نے وہی جملے دہرائے، تو مرید سارے کھڑے تھے۔ اب انہوں نے ہتھیار نکالے، یعنی تلواریں نکالی اور باقاعدہ حضرت بایزید بستامی پر ایسے تلواریں چلائیں، لیکن ایسے تلوار ادھر سے ادھر، گردن سے ادھر ہو رہی تھی، بایزید بستامی کی گردن کٹ نہیں رہی تھی، یعنی یہ کیفیت طاری تھی۔ اور جب بار بار انہوں نے وار کیے کچھ نہیں ہوا، وہ کیفیت کا انتظار کرتے رہے کہ جب یہ غلبہ چلا جائے اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور جیسے وہ غلبے سے باہر آئیں تو پوچھا، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے یہ جملے کہے تھے۔ کہا تم نے تلواریں نہیں چلائی؟ کہا چلائی تھی۔ کہا پھر ہوا کیا؟ کہا تمہاری گردن پر تلوار چلی نہیں۔ کہا تو پھر وہ بایزید نہیں تھا، یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسا جملہ کہا تو پھر وہ میں نہیں ہوں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسی کی شان ہے۔ پتہ یہ چلا محبت الہی میں بندہ اس حد تک غالب ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی افواہ نہیں ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے یہاں حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، یعنی اب وہ بندہ کلام نہیں کرتا، اس کی زبان سے خدا کلام کرتا ہے، پھر وہ خود نہیں دیکھتا، اس کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ وہ معزز لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے اتنا مشغول کر لیا تھا۔ آج ہم اپنے دل کو دیکھ لیں، 12ویں شریف کی یاد منانے آئے ہو نا، حضور کے میلاد میں آئے ہو، حضور کے میلاد کا سب سے پہلا سبب آپ کائنات میں کسی سے پوچھئے، حضور یہی چاہتے تھے کہ میری ساری امت اللہ کی محبت میں غالب ہو جائے۔ آج جو ہمارا غلبہ نہیں ہے نا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے اس کا اظہار بند کر دیا۔ اب دیکھیں ابھی کل جمعرات ہے اور اس کے بعد جمعہ میں بھر جائیں گے تین مالے، یعنی 2 مالے، 3 مالے، نو ڈاؤٹ۔ اب یہ روڈ پہ بھی مطلب ہماری چٹائیاں بچھی رہے گی، لیکن جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، ہم نے 3 درود شریف پڑھے، چندہ ہوا اور امام صاحب کا فاتحہ ختم، ہماری بھیڑ ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ سب جگہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی غوثیہ مسجد کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں۔ ہماری پبلک اسی وقت غائب، بھڑنو کھڑو 3 کلاک نہیں میچ ہوئے نا تو یہاں بھڑنو کھڑو ابھو رہے، بھاشن کو ہاں بڑھو ہوئے نا تو یہاں ابھو رہے،
રેસ કોર્સમાં ખાલી ગાડીનો ટેકે ખાલી બેહવું હોય ને તો 3 કલાક નહીં 8 કલાક હોઈ જાય ને ખબર ન હોય. यानी दुनिया की चीजों में हम इतना काफी वक्त दे सकते हैं, हम यहाँ जुम्मा जैसे दिन भी हम 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात, आधा घंटा तो बहुत बड़ी बात, 15 मिनट देने के लिए तैयार नहीं. सोचिएगा थोड़ा. अल्लाह ने अगर पूछ लिया ना कि मेरी मोहब्बत में तुम क्या करके आए, तो मेरे ख्याल से हम में से कोई जवाब नहीं दे पाएगा. इसलिए कोशिश कीजिए कि अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को तड़पाइए. और अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा यही है कि बंदा जब अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो उसका उसूल ये बन जाता है, वो वफादार होगा और अल्लाह के जिक्र में मशगूल होगा. दूसरा वस्फ बता रहे हूँ, सबसे ज्यादा उसको अदब आ जाएगा. यानी दूसरा वस्फ उसूल ही है. एक तो वफादार हो जाएगा, वफा उसके अंदर आ जाएगी, और दूसरा यह होगा कि वो अल्लाह की बारगाह का मुअद्दब हो जाएगा. यानी कितना बड़ा अदब करेगा अब उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता. लेकिन हुजूर गौसे पाक ने अपने अल्फाज में सिखाया कि उसका अदब यह है कि फिर वो वक्त को जाये नहीं होने देगा. अब वक्त का जिया कितना हो रहा है हम और आप देख रहे हैं. इस वक्त हमारे पास ये मोबाइल है. अगर मैं अपना सर्वे बताऊं, मैं तो कोई मुहक्किक तो नहीं हूं, लेकिन मैं अगर अपना सर्वे बताऊं तो ये बात हकीकत से ताबीर होगी कि इस वक्त हमारी कौम के जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें कम अज कम पूरी रात अगर मोबाइल पे बैठ के निकालनी हो तो हर बंदा निकाल सकता है. ये मैंने गलत कहा कि सही कहा? बिल्कुल सही है. अब मुझे बताओ, जो कौम मोबाइल पे पूरी रात निकाल सकती हो, वो कौम ईशा की 15 मिनट में नमाज नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती है, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं. जो कौम पूरी रात मोबाइल की खातिर खाली जग सकती है, वो क्या कम से कम सुबह में उठकर, यानी पूरी रात सोए ईशा के बाद और सुबह में उठकर वो फजर की नमाज नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती है. जो कौम पूरा दिन 10-10 मिनट नहीं, मैं तो 10-10 सेकंड कह रहा हूं कि हर 10 सेकंड पे मोबाइल चेक कर सकती है, क्या वो जागते हुए जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती है. जो कौम हर वक्त ट्विटर पर खाली वीडियो देखने के लिए, इंस्टा पे वीडियो देखने के लिए हजारों रुपया का बैलेंस खर्च करके घंटों दे सकती है, वो कौम क्या दोपहर के बाद, कैलुला के बाद असर की नमाज अदा नहीं कर सकती? कर सकती है. जो कौम चालू गाड़ी में भी मोबाइल पर बाकायदा गाड़ी में गेम खेलकर या ड्रामे देखकर सफर पार कर सकते हैं, क्या वो अपने घर पे बैठे बैठे मगरिब की अजान सुनकर वो मगरिब की नमाज अदा नहीं कर सकते? कर सकते हैं. लेकिन हमने अपने वक्त को जाये कर दिया, और वो इस चीज में जाये कर दिया. अब इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आज पहले दिन हूं और सफर से लौट रहा हूं, मैं रात में पहुंचा हूं, लेकिन मैं आपका कोई इम्तिहान नहीं लेता. लेकिन अगर हमारा कोई सबका इम्तिहान लेने, अगर हजरत ही मेरा मोबाइल चेक कर लें अगर, और वो कहें कि हजरत आप बड़ी बातें करते हैं, आपके मोबाइल में कुरान और किताबें कितनी हैं? चेक कर सकते हैं ना भाई, हमारे इमाम है वो. अगर ये चेक कर लें तो इससे बरकाती का डेटा मिल जाएगा उनको कि बरकाती जो बैठकर बातें करता है ना, वो सही है कि गलत है. आप अंदाजा फरमा सकते हैं, अगर हमारे और आपके मोबाइल चेक किए जाए ना, तो शायद कोई ऐसा किताबचा मिल जाए जो हमारे दीन के ताल्लुक से हो. वरना हमारे अंदर सिवाय गेमों, डरामों और जोक्सों के सिवा हमारे मोबाइल में कुछ नहीं है. कोशिश कीजिए, वक्त को ज़ाय मत कीजिए. कम अज कम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात दिन खाली तस्बीह लेके अल्लाहु अल्लाहु करो, ये कतान नहीं कहता, हमारा दिन ये मुतालबा भी नहीं करता. लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की खातिर आज पहले दिन आए हो, हुजूर की मोहब्बत की खातिर, हुजूर गौसे पाक के बताए हुए उसूल के मुताबिक अपने वक्त को ज़ाय ना करें, बल्कि कम अज कम 5 वक्त की नमाज अगर मिल जाए ना, तो मैं ये समझता हूँ ये जिंदगी का बेहतरीन लम्हा होगा आपका, और ये वक्त आपका ज़ाय नहीं जाएगा. हमारे यहाँ तो ये दस्तूर है, आज भी फजीलत मस्जिदों की बयान की जाती है कि बैठकर बंदा सिर्फ एक सांस लेता है ना, अल्लाह 1000 नेकियां अता फरमाता है. यानी इसको अल्लाह का घर कहा, इसकी कीमत यही है, यानी इसकी फजीलत भी यही है, उसकी शान ये है कि बंदा जब दाखिल होता है ना तो कहता है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, यानी ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे. यानी ये कहकर एंट्री हो रही है. और अगर किसी ने नियत कर ली एतकाफ की, तो अंदर छूट-छाट तो है ही, लेकिन हर सांस पर 1000 नेकियां भी अल्लाह दे रहा है. आज मस्जिद में बैठने के लिए तैयार नहीं है,
این ٹائم پہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ مولانا عثمان غنی صاحب کون سے کاٹے پر آکڑے پر کاٹا جائے گا اور ختم کریں گے، وہ ملا کر رکھتے ہیں الارم۔ اب حضرت کی تقریر کا یہ آخری اینڈ ہے، تب بندہ آئے گا اور ایسا لگے گا، اور اس میں بھی ٹھیکتے ٹھیکتے آئے گا، یعنی صفحے بند گئی ہے، باقاعدہ ہو گیا، پور ہو گئی ہے، تو بھی ٹھیک کے آگے بڑھ جائے گا۔ حالانکہ آپ کسی سے مسئلہ پوچھئے گا، اور میں اس بات کو مطلب قطعاً بتانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے، آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھئے گا کہ صفحے ٹھیک کر جانا یہ کیسا بڑا گناہ ہے، اس کو کسی سے پوچھ لیجئے گا، لیکن یہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، بولیں چھل لے ہوئے تو ہوں دیکھو پہلی صف میں تو ہوتا نا، یعنی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کم از کم اتنا کیجئے، آج سے پہلی شب ہے، اور اس کی فضیلت جب میں نے پڑھی نا کہ حضور کے میلاد کے مہینے کے یہ ایام جو 12 دن گزرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماہ ربیع النور کو ربیع الاول کہا ہی اسی لیے جاتا ہے۔ میں تو جتنے بھی دوست احباب پریشان ہیں یا کسی معاملے میں ٹینشن میں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ رات میں دعا کر لینی چاہیے، اس لیے کہ کائنات کو سب سے پہلی بہار ملی ہے نا تو وہ اسی مہینے میں نصیب ہوئی ہے، یعنی قدرت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا تو ربیع الاول میں بھیجوں گا، اور اس کی پہلی شب سے یہ انتظام ہے قدرت کا، جو آگے چل کے میں کبھی عرض کروں گا۔ تو آج سے یہ کوشش کریں، اپنا وقت دوستوں میں ضائع نہ کریں، ادھر ادھر بیٹھ کر ضائع نہ کریں، 5 وقت کی نماز مل جائے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت جو آپ کا جائے گا نا وہ انشاءاللہ اس وقت میں جائے گا جو ضائع ہوئے وقت میں نہیں گنائے گا بلکہ اچھے وقتوں میں شمار ہوگا۔ پہلی بات اللہ کی محبت کی خاطر۔ اب تیسرا اصول سنیے، حضور غوث پاک نے اسی اصول میں بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت سے جو آشنا ہو جاتا ہے وہ پھر سب سے قطع تعلق کر لیتا ہے، آہستہ 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 وہ سب سے تعلقات توڑ بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد وہ صرف اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، یعنی یہ دوسرے اصول میں یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اور اس کے سوا تیسرا اصول بیان فرمایا حضور غوث پاک نے، فرمایا کہا تیسرا اصول یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں کامل ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ اس کے دل میں مروت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب مروت ہے کیا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی بولے گا نا تو سچ بولے گا، وہ جب بھی بولے گا تو صاف یعنی صفا والی بات کرے گا، اور وہ جب بھی کلام کرے گا تو اللہ کے ذکر کی بات کرے گا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں اتنا غالب ہو جائے گا کہ اس کا ظاہر جو ہوگا وہ بھی حق کی صدا لگائے گا، اور جو اس کا باطن ہوگا وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک مثال پوری دنیا میں مشہور ہے کہ حضرت منصور حلاج کو جب پھانسی دی گئی تو لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کے رونگٹے سے بھی اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، یعنی یہ قدرت دیتا تھا، کمال دیتا ہے۔ اور ایسے سینکڑوں بزرگ ہوئے جنہوں نے اپنے جنازوں میں بھی اللہ کا ذکر کیا۔ اور قریب ہی میں اگر بزرگوں کو دیکھ لیں تو حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ جب بھی اٹھتے یا بیٹھتے تو ہمیشہ یا اللہ یہ زبان پہ جاری رہتا تھا۔ اس لیے آپ کے مریدوں کو اور آپ کے معتقدوں کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ حجرے میں داخل ہو جاتے تو فرمایا جاتا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے حجرے میں داخل ہو جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ ایک مرید سے منع کیا تھا، وہ اچانک رات کے وقت جو ہے داخل ہو گیا، اور اس نے حضور مفتی اعظم ہند کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کا پورا جسم پورے کمرے میں سے بھرا ہوا ہے، یعنی پورا جسم جو ہے اس سے پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء باقاعدہ دیواروں سے باہر نکل رہے ہیں، اور پورا حجرہ منور ہے۔ عجیب کیفیت دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بیدار ہوئے اور اس کو باہری دروازے پر بے ہوش پایا تو اس کو پانی کے چھینٹے مارے، بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور آج آپ کو یہ کیفیت میں دیکھا ہے۔ کہا مصطفیٰ رضا نے اس لیے یہ اعلان کر کے رکھا ہے کہ بغیر اجازت کے کوئی اندر نہ آئے، یعنی یہ راتوں میں یہ بزرگوں کی کیفیت کیا تھی؟ یہ ذکر الہی کی وہ برکتیں ہوتی تھی جس کو سب کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ منع فرما دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے کئی مزارات ایسے ہیں کہ جہاں رات کے بعد جانے کی اجازت نہیں ہوتی، آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ بعض مزارات پر آج بھی لوگ نہیں جانے دیتے، ان کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ رات کے وقت آپ نہ جائیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مروت سے بھی خالی ہو گئے، ادب سے بھی خالی ہو گئے، وفا سے بھی خالی ہو گئے، اور ان تینوں کو حضور غوث پاک نے اپنے سلسلے کے مریدوں کو بیان فرمایا۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، اللہ کی محبت کی خاطر کوشش کیجیے آج سے کہ حضور
کی دعوت کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ میری امت جو ہے نا وہ اللہ سے محبت کریں، اور اس پر میں نے آدھا پونا گھنٹہ آپ سے جو گفتگو کی ہے، حالانکہ آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے اور کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دیتا ہوں کہ اللہ سے جب محبت ہو جائے گی نا، آپ کبھی یاد کرو گے نا تو آپ یقین جانیں کہ جس بندے کو اللہ کی محبت ہو جائیں اور وہ جس کی وجہ سے ہو جائے نا، پھر وہ اس کا احسان کبھی بھولتا نہیں ہے۔ آج سے کوشش کرنا، پہلا دن ہے، میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، بچوں سے بھی گزارش کروں گا، اور اس کو روزانہ ہم لوگ ریپیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام، سب سے زیادہ ماہ ربیع النور شریف میں کثرت کے ساتھ درود شریف، یعنی 12 دن میں اگر 12,000 مرتبہ بھی ایک دن میں 1,000 اگر پڑھتے ہیں تو 12ویں شریف یعنی 12ویں شب تک 12,000 ہو سکتے ہیں۔ تو زیادہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم 1,000 مرتبہ پڑھیے، اور جب 12ویں شب آئے اور ہمارے امام صاحب جب وہ مبارک کو غسل دینے کے بعد جب وہ خراج پیش کریں تو کم از کم اس علاقے کے تمام لوگوں کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں ایک ایک بندے کی جانب سے 12,000 درود شریف جانے چاہیے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جس پر تبصرہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آسان درود بتا دیتا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ مولانا کون سا درود شریف پڑھیں؟ درود شریف بہت سارے ہیں، لیکن آپ اور ہم سب کے لیے آسان یہ ہے درود خضری جس کو کہتے ہیں، اور یہ اتنا شارٹ کٹ ہے، اتنا آسان ہے کہ ہر کس و ناقص بندہ بچے سے لے کر بوڑھے تک بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، بس یہ درود شریف ہو گیا۔ اب یہ درود شریف آپ، میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ میں یا 3 منٹ میں 1,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یہ درود شریف ہے۔ اس سے زیادہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ یہ 2 درود شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، روزانہ 1,000 مرتبہ پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرا امتی روزانہ کے لیے، پھر یہ 12 دن اگر عادت پڑ گئی اور روزانہ کے لیے پڑھنے لگے تو حضور نے اس پر بشارت دی ہے، جو میرا امتی روزانہ مجھ پر 1,000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا۔ اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، میں آپ کو دلی کے کسی ہوٹل کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ جنت کی بات کر رہے ہیں، اور اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں اللہ آپ کو رکھے گا۔ اس لیے یہ 12ویں شریف میں کوشش کیجئے کہ ہر بندہ کم از کم، میں تو سب سے گزارش کر رہا ہوں جس کی سمجھ میں آئے کرے گا، لیکن پیغام یہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات سنیے، کلمہ شریف، کلمہ طیبہ، اس کی عادت ڈالیے۔ میں زیادہ نہیں کہتا، صرف 100 بار پڑھیے، اور مجھے تو اپنے شیخ نے کہا کہ اگر 1 مرتبہ بھی نماز کے بعد موقع مل جائے نا تو یہ کلمہ شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے، یہ اتنا وزن والا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں 12 دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھیے۔ جب آپ 12ویں شریف کی رات کو تشریف لائیں، امام صاحب کو اپنے گھر سے چٹھی دیں، اور اس میں کم از کم 1200 مرتبہ کلمہ شریف آپ کا ہونا چاہیے۔ تیسرا کام سونپ رہا ہوں، آج کی رات سے کوشش کیجئے، دن میں یا رات میں، اور 2 ٹائم بڑے فکس ہے، ہمارے بزرگوں نے کہے ہیں، اور جو یہ بندہ نہیں کر پاتا نا کبھی، میں زندگی بھر کی بات کر رہا ہوں، کبھی سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی نہ کر پائے اگر زندگی میں، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ کام نہ کر سکنے والا بدبخت لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کام کیا ہے سنیے، ہر بندے کے بارے میں وہاں لکھا ہوا، یا تو وہ شقی ہوگا یا تو سعید ہوگا، یعنی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں یہ جملہ کہہ لیتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ کہیں نہ کہیں نیک بخت لکھا ہوا ہے۔ اگر زندگی میں یہ جملے نہیں کہہ پاتا تو فرمایا وہ ازلی شقی ہوگا، اور وہ جملہ ہے، تیسرا کام بتا رہا ہوں، فرمایا کم از کم دن اور رات میں، اور خاص کر کے مغرب سے پہلے اور فجر کی جماعت سے پہلے، یا کم از کم فجر کے بعد ہی صحیح، اگر یہ 2 نمازوں کے اندر یعنی مغرب سے پہلے اور فجر کے بعد اگر کوئی 100 مرتبہ استغفر اللہ، بس اتنا کہہ لیں، زیادہ نہیں۔ یہ جو پورا استغفار ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، یہ نہیں، خالی اتنا استغفر اللہ، بس اتنا کہہ لیں۔
تو فرمایا اس استغفر اللہ کہنے والے کو اللہ نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ اب یہ مقدر بدلنے والے 3 کام میں نے آپ کے پہلی نشست میں پیش کیے ہیں۔ کل سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 10:15 یا 10:30 بجے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ آج میں خود لیٹ ہوں، 11 بجے میں خود حاضر ہوا ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ کو اتنی دیر تک بٹھایا اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اللہ کی سچی محبت اللہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کی محبت میں اللہ خصوصی کرم فرما کر ہمارے دل کو بھی محبت الہی سے سرشار فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کے فیضان سے بالخصوص حضور کی دعوت پر اللہ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔